ویلکم بیک ناظرین. کیا کریں, یہ نیوز کو ہم نے بریک کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ یہ بریکنگ نیوز تو ہمیں آپ کو پہنچانی ہی ہوتی ہے, لیکن بات ہم یہاں سے کر رہے تھے کہ ہماری جو ٹی وی ادارہ ہے اس کو ابھی تک انڈسٹری کا نام نہیں دیا گیا, اور ظہیر صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں. جی ظہیر صاحب, وہی سے ہم کنٹینیو کریں گے. میں تو بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح ٹی وی فلم کو انڈسٹری کہا جاتا ہے, ہم لوگ صرف ایک ادارہ. اچھا, میں ایکچولی میں چینلز کو اپنی پروڈکشن نہیں کرنی چاہیے, ان کو چاہیے نہیں کرنی چاہیے. ایکچولی جو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ایک اکیڈمی درسگاہ. دیکھیں اس میں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیمرے کی پلیسنگ اور کیمرہ, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جو اصل چیز اس کے لیے ہوتی ہے وہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. بالکل, اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. آپ ٹھیک ہے بی اے ایم اے کر کے پروڈیوسر تو بن جاتے ہیں, یہ آل ٹوگیدر اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم. ٹھیک ہے نا, دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے کام کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. سینس آف ٹائمنگ, میڈیا میں اگر کسی آدمی کو سینس آف ٹائمنگ نہیں تو وہ میڈیا مین نہیں ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر 7 بجے آپ کو کہا جائے کہ آپ میرے پاس ہوں تو آپ گھڑی ملا لیں کہ 7 بجے ہیں آپ, لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو آپ فیل ہیں آپ. تو یہ جو بات ہے نا کہ اس میں صرف پی ٹی وی کا وہ نہیں ہے. ہمیں بھی پتا ہے, جب ہم لوگ ٹریننگ پہ گئے, ہم ٹریننگ لے کے آئے تو ہمیں ایک ایک چیز کا احساس دلایا گیا, وہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا. پھر ہینڈلنگ کی سیما سے مجھے اگر فرض کیجئے اسکرپٹ لینا ہے تو ان کے ساتھ میں کیسے جاؤں, ان کے پاس ان سے کیسے بات کروں, اس کے طریقے, اب وہ رہی نہیں. ٹیلنٹ اس ملک میں بے انتہا ہے. یو نیڈ گرومنگ, آپ ان کو گروم کریں. تو وہ ایک اکیڈمی کوئی کھولے, آج بھی کھول لے, میں کہتا ہوں وہ بڑا کامیاب رہے گا. اور اس کا طریقہ کار وضع کرے کہ وہ کیا کیا, اس کا سلیبس کیا ہونا چاہیے, اس کی ٹریننگ کے وہ قاعدے قوانین کیا ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں. یہ جتنے آپ کے جو ہیں جو میڈیا پڑھاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ صحیح پڑھا رہے ہیں؟ بالکل غلط. سر ذرا ناپا پہ آپ روشنی ڈالیں. نہیں, میں ناپا کی بات میں نہیں کروں گا. ناپا ایک بالکل علیحدہ چیز ہے, ڈفرینٹ آئیڈینٹی ہے وہ. دیکھیں وہ کرتے ہیں تھیٹر, ٹھیک ہے نا, دونوں مختلف چیزیں ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تھیٹر کرتے ہیں. سر ایک زمانے میں ٹی وی تھا جو آدمی بند کر دیا گیا تھا, ان کے یہاں ڈپارٹمنٹ تھا, لیکن اب ضیاء الدین صاحب نے پچھلی ایک میٹنگ میں یہ فرمایا کہ ہم اب ٹیلی ویژن کو دوبارہ سے لا رہے ہیں. اچھا, اگر وہ لا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے, لیکن اس کے لیے وہ لائیں گے تو اس کے لیے ان کو بہت کچھ چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. ٹھیک ہے, تھیوری اگر آپ فرض کیجئے پڑھائے چلے جا رہے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں اپنا آئی بی اے اور پتہ نہیں کہ سارے جو ہیں اقرا وغیرہ, اس میں وہ کیا کرتے ہیں, تھیوری پڑھاتے ہیں, پریکٹیکل تو کراتے نہیں. پریکٹیکل کیا ہے تو ہم نے سیکھا ہے. تھیوری بھی آپ لیکچر بھی دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ ٹریننگ دیتے ہیں پروڈکشن کی بھی. اس کے لیے سارے کیمرے بھی چاہیے, اس میں پورا ایک جو ٹیلی ویژن میں ہوتا ہے ایک منی ٹیلی ویژن چاہیے اس کے اندر. دین یو کین کریٹ سینس آف ٹائمنگ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ تھیوری پڑھائے چلے جا رہے ہیں. جو تھیوری پڑھا رہا ہے اس سے کہیں کہ پریکٹیکل کر دے, وہ نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے. اور یہاں میں ایک بات اور کہوں گا, مجھے کہتا تو نہیں ہوں, لیکن اب جب آپ نے سوال کر لیا ہے, چھیڑ دیا ہے, یہاں پروفیشنلز کی وہ لوگ عزت نہیں کرتے جن کے پاس پیسہ ہے. بالکل صحیح. وہ اس آدمی کی بات سننا پسند کرتے ہیں جو 2 نمبر کی بات کرے. یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے لوگوں کی صورت اچھی نہیں لگتی, سعدیہ کی صورت اچھی نہیں لگتی, قاضی واجد کی صورت اچھی نہیں لگتی, کاظم پاشا کی صورت اچھی نہیں لگتی, تو آپ کے ارد گرد ملک ہے وہاں سے بلا لیں, ان سے کہیں کہ بھائی آپ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ کے ملک میں, اچھا آل اوور دا ورلڈ, میں خود آپ کو یہ بات وثوق سے اس لیے کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں, میں خود باہر جا کر کے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے آیا ہوں, اپنے ملک سے باہر, یورپ میں. جی میں چینل لگا کے آیا ہوں. یہ تو حال ہے ہمارے لوگوں کا کہ ہمارا ٹیلنٹ باہر جا کے کام کرتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ہاں نہیں سمجھتے ان باتوں کو, اپنے ریسپیکٹ دیتے ہوئے وہ ہم لوگوں کو
عذاب پڑ جاتا ہے. وہی جو میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ اسٹار کو ہم آرٹسٹ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم تو یہیں رہو, اسٹار بننے کی کوشش بھی نہ کرنا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, مجھے ظہیر صاحب سے بات کرنی تھی. جی ضرور, کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں پی آئی اے سے بات کر رہی ہوں, جنا ٹرمینل سے. ظہیر صاحب کو میں بہت عرصے سے تلاش کر رہی تھی. ہی از ویری گارجیس اور ان میں اتنی خداداد صلاحیتیں ہیں اور وہ اتنے پیارے انسان ہیں. میرے اس نمبر بھی ان کو دے دیجیے گا, میں ان کو بہت بہت اچھے انسان ہیں اور بہت شریف ہیں. پتہ نہیں پہچانا یا نہیں. جنا ٹرمینل پہ سر میں آفیسر ہوں اور آپ نے مجھے کریم شہاب الدین کے ساتھ ایک نغمہ بھی دیا تھا. آپ نے مجھے زندگی کا پہلا چانس دیا تھا. شہناز میرا نام ہے سر, اگر ہو سکے تو آپ کال کر لیجیے گا کیونکہ میں نے بڑی دنیا دیکھی لیکن آپ کے دل میں اتنا نرم گوشہ ہے اور اتنے پیارے اور اتنے شریف اور اتنے ذہین انسان ہیں. تو آپ کے لیے میں چند لائن بھی عرض کرنا چاہوں گی سر. ضرور. سر آپ کو دیکھ کے مجھے دو بات یاد آتی ہے, خلوص سے, محبت سے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ آپ کو زندگی دے. اور دو لائن میں جو عرض کروں گی وہ یہ عرض کروں گی میں کہ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی کو تو گھنا سایا. تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر ہو سکے تو آپ, میں نے نمبر دے دیا, مجھے کال کر لیجیے. ضرور ضرور. ہم آپ شہناز بہت شکریہ, میں پہچان گیا. فائنلی وہ آپ کو پہچان بھی گئے. ہم بھی پہچان. میں آپ اتنا اچھا پروگرام کریں سعدیہ جی. اور اب ہم پہلے بہت سارے چینل دیکھتے تھے لیکن اب میں آپ کو دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. 2-3 دن کے اندر دل جیت لیا ہمارا. بہت شکریہ. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ جب استاد کو اچھا کام کرتا ہے تو شاگرد ذرا اپنے کاندھے جھاڑتا ہے, اور جب شاگرد کو اچھا کام کرتا ہے تو میرے استاد کی طرف سے آوازیں واہ 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 واہ. یہ تو اچھا لگتا ہے نا. واہ سر, یہ تو کمال ہو گیا نا. تم اچھا شاید مارننگ شوز میں یہ ضرور, جیسے ایک میرے دوست اسکول کے وہ ابو ظہبی سے کال آئی, ایک بات بڑی ہوتی ہے کہ بہت پرانے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جن سے آپ کی ملاقات نہیں رہتی ہے. اب یہ بڑی مشکل سے تصویر ذہن میں لائے ہوں گا ظہیر بھائی. ابھی شہناز صاحب معلوماتی پروگرام ہے یہ. معلوماتی ہمیں بھی معلوم پڑا نا. آج معلوم ہوا کتنے شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, کتنے نفیس آدمی ہیں. معلوماتی پروگرام اچھا کہا, یہ صبح کے وقت. آپ کو اس وقت کیا لگتا ہے سیما وہ کہ جتنے لوگ اس وقت, بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لوگ اپنے حساب سے لکھ رہے ہیں, کہاں کمی لگتی ہے؟ نہیں کہیں کمی نہیں لگتی. میری بات سنو, دنیا بہت بڑی ہے, اس میں اچھا برا سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں سیکھ رہا ہے آدمی, آگے بڑھ رہا ہے. جو سیکھنے کے پروسیس میں ہے اس میں کمی بھی ہے, جب وہ سیکھ لے گا تو وہ بن بھی جائے گا. مطلب اتنا زیادہ ہمیں ہر وقت ساری دنیا پہ نظر رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بالکل ہاں, بالکل صحیح بات. دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے, جو لوگ کم کر رہے ہیں اچھا کریں, جو ہمیں مل جائیں ہم ان کو سکھا دیں, بتا دیں کہ آپ اسے پڑھ لیجئے, اور زیادہ پڑھ لیجئے. پڑھیں گے تو سیکھنے کے پروسیس سے گزریں گے, سیکھ لیں گے تو لکھنے اور سکھانے کے اس میں آ جائیں گے. تو اس میں اتنی زیادہ مطلب کہیں تکلیف نہیں ہوتی آپ کا اچھا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا اور مس کاسٹنگ ہو جائے؟ نہیں وہ تو ہوتی ہے, وہ کیسے نہیں ہوگی, ہے نا, وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. پریشر آتا ہے اوپر سے کہ نہیں یہ کرنا ہے, یا آپ پریشر اوپر سے نہیں آتا. جو ماشاءاللہ موجود ہیں دنیا میں لوگ وہی سب کچھ کرتے ہیں, وہی کرتے ہیں. وہ مارکیٹنگ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں یہ چہرے بک رہے ہیں تو اس وقت انہی کے ساتھ رکھ لیں تو یہی زیادہ بہتر ہے. نہیں تم کوئی اور بات کر رہی ہو, میں کوئی اور بات کر رہی ہوں. جو تم بات کر رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح. جو لوگ بک رہے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, اب اس سے قطع نظر کہ انہیں اور اچھا کرنا چاہیے وہ کم اچھا کر رہے ہیں. صحیح. اس سے قطع نظر بزنس ہے. جو چیز آدمی بنا رہا ہے اسے بیچنی بھی ہے, اسے کمانا بھی ہے, تو سب کچھ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو رہا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں
اس سے بہتر کرنا چاہیے. ہمیں سینئر سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. مطلب یہ پھیڑ چال ہے, اگر آپ یہاں اس پہ الجھے رہو گے تو تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جاؤ گے. بالکل. پھر آپ قاضی واجد نہیں بن سکتے, پھر آپ کاظم پاشا نہیں بن سکتے. آپ آؤ گے چلے جاؤ گے, ظہیر خان نہیں بن سکتے. اتفاق کریں گی مجھ سے اور عادل بھائی آپ بھی کہ ایک آج کل جو پرائیویٹ سیکٹر میں چیز ابھی کیوں میں ابھی تو ٹی وی سے وابستہ تھا, حال ہی میں الگ ہوا ہوں, کہ ایک ریٹنگ کا حوالے سے بڑا ایک عجیب بھونچال آیا. اگر آپ سر یہ دیکھیں کہ 18 کروڑ عوام جو مجھے کسی نے بتا 1600 اکوپمنٹ ہے صرف جس سے ریٹنگ اٹھائی جاتی ہے, 1600 آؤٹ آف 18 کروڑ, اور اس 1600 کی ریٹنگ کے اوپر تمام کاسٹنگ ہو جاتی ہے, اسپانسرشپ ملتی ہے, ایڈورٹائزنگ کمپنی والا کہتا ہے جی اس کی ریٹنگ زیادہ آئی ہے تو اس کو ہم نے اشتہار دینا ہے. ہر چیز کی مارننگ شوز ہیں وہ ریٹنگ پہ چل رہے ہیں, ڈرامے ہیں وہ ریٹنگ پہ, کہ کوئی اگر ڈرامہ ہے جس کی 7 ریٹنگ آ رہی ہے. اس ریٹنگ نے بڑا اجاڑ دیا ہے. صحیح بات ہے کہ جی ایک مسٹر اے جو ہے وہ 14 سیریل کر رہا ہے, 15 میں سب وہ ریٹنگ اس کی زیادہ ہے تو 15 میں بھی اسی کو لیں. اب چاہے اس کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہو, دوسرا مارا کون جاتا ہے ڈائریکٹر, اسی ریٹنگ. وہ آدمی کہتا ہے ریٹنگ والا جو آیا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس 1.5 گھنٹہ ہے پورے دن میں, تو آپ جو کرنا ہے اس میں 1.5 گھنٹے میں کر لیں, پھر میں کل آؤں گا آپ کے پاس. اب ڈائریکٹر کیا کرے گا, 1.5 گھنٹے میں کتنے سین کرے. یہ ریٹنگ نے سب سے بڑا, میں کہتا ہوں ظلم جو ہو رہا ہے نا وہ اس پہ ہو رہا ہے کہ جو آپ ریٹنگ کے حوالے سے سارا جو کام ٹھپ ہو گیا, صرف ریٹنگ اس کو موو کرا رہی ہے. فلم انڈسٹری اسی لیے تباہ ہوئی کہ جو پروڈیوسرز ہیں انہوں نے اپنی مداخلت شروع کی, اور ٹیلی ویژن بھی اب صرف مارکیٹنگ کرنے والوں کی انگلیوں پہ ناچ رہا ہے. اس میں سے ثقافت, ادب, تہذیب, تمدن ختم, سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. سب ختم ہو گیا, بزنس رہ گیا. ایکچولی کنزیومر سوسائٹی جب آپ کی بن جاتی ہے تو اس میں یہ پرابلم, لیکن ہمارے یہاں زیادہ پرابلم ہے. آل اوور دا ورلڈ ہوتا ہے, کنزیومر سوسائٹی ہو گئی نا کہ ٹھیک ہے جی ٹوتھ پیسٹ بکے گا, چاہے اچھی چیز. اچھا ہو کیا گیا, پہلے وہ جو تھے ایڈورٹائزرز وہ اسپیس تلاش کرتے تھے, اب کیا ہوا ہے کہ آپ ریف اینڈ ریف جو بھی ہے اچھا برا اس کی کوئی تمیز نہیں, وہ آپ دے دیں 20 منٹ یا 45 منٹ واٹس ایور, وہ اسپیس کریٹ کریں, اس کے اندر اس کی جگہ آ گئی, اس کو اس چیز سے بادریشن نہیں ہے کہ ڈرامہ اچھا ہے یا برا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ابھی کاظم پاشا نے کہا 18 کروڑ کی آبادی میں 1600 آپ کے وہ میٹر لگے ہوئے ہیں جو گیج کر رہے ہیں کہ سعدیہ پاپولر ہے یا ظہیر خان. ارے یار آپ کیسے میری پاپولرٹی کو ناپیں گے یار. ابھی شہناز نے میری اتنی تعریف کی, آپ مجھے بتائیں کیا میٹر لگا ہوا تھا, کیا میٹر لگا ہوا تھا. یہ تو ہم آف دا شو پوچھیں گے نا کیونکہ یہاں ہمیں ہمارے سارے مہمان جو اتنے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو خداحافظ کہنا ہوگا, کیونکہ ہمارے او مائی گاڈ دیکھیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یہ میرے آج چھوٹا سا سر, تھینک یو. لیتے جائیں جاتے جائیں, نہیں مجھے دعائیں دے کے جائیے گا, اور میری پوری ٹیم کو, کیونکہ ہماری بہت ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم. اچھا دعائیں تو کم از کم آپ کے چینل کو دے دینی چاہیے ہمیں, ہے نا, بجائے ہم دعائیں دیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت اچھا لگا, کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے استاد, آپ کے وہ لوگ جن سے آپ نے سیکھا ہو وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم لوگ چلے جائیں, ہم لوگ بریک پر ٹھیک ہے, آپ بریک لو پھر اٹھ جائیں. ہم چھوٹا سا لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد آپ سے نئے مہمانوں کے ساتھ ملتے ہیں.